حکومت کے مقابلے میں اپنا موقف۔ اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، لوگو یہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہی اول و آخر کہتی ہوں، اور جو کہتی ہوں غلط نہیں ہوتا، اور جو کرتی ہوں وہ بے ربط نہیں ہوتا۔ خدا نے تم ہی میں سے پیغمبر کو بھیجا، تمہاری تکلیف سے انہیں تکلیف ہوتی تھی، وہ تم سے محبت کرتے تھے اور مومنین کے حق میں دل سوز اور غفور رحیم تھے۔ وہ پیغمبر میرے باپ تھے، نہ کہ تمہاری عورتوں کے باپ، میرے شوہر کے چچا زاد بھائی تھے، نہ کہ تمہارے مردوں کے بھائی۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہونا کتنی بہترین نسبت اور فضیلت ہے۔ انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا اور شرک پھیلانے والوں کا سد باب کیا۔ ان کی گردنوں پر شمشیر عدالت رکھی اور حق دبانے والوں کا گلا دبا دیا تاکہ شرک سے پرہیز کریں اور توحید و عدالت کو قبول کریں۔ انہوں نے اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے خدا کی طرف دعوت دی، بتوں کو توڑا اور ان کے سروں کو کچل دیا۔ کفار نے شکست کھائی اور منہ پھیر کر بھاگے۔ کفر کی تاریکیاں دور ہو گئیں اور حق مکمل طور سے واضح ہو گیا۔ دین کے رہبر کی زبان گویا ہوئی اور شیاطین کی زبانوں پر تالے پڑ گئے۔ نفاق کے پیروکار ہلاکت و سرگردانی کے گہرے گڑھے میں جا گرے۔ کفر و اختلاف اور نفاق کے مضبوط بندھن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کلمہ شہادت زبان پر جاری کر کے لوگوں کی نظروں میں سرخرو ہو گئے، حالانکہ تم دوزخ کے دہانے پر اس حالت میں کھڑے تھے کہ جیسے پیاسے شخص کے لیے پانی کا ایک گھونٹ اور بھوکے شخص کے لیے روٹی کا ایک تر لقمہ، اور تمہارے لیے شعلہ جہنم اس راہگیر کی طرح جستجو میں تھا جو اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے آگ کی رہنمائی چاہتا ہے۔ تم قبائل کے نحس پنجوں کی سخت گرفت میں تھے، گندا پانی پیتے تھے اور حیوانوں کو کھال سمیت کھا لیتے تھے، اور دوسروں کے نزدیک ذلیل و خوار تھے، اور ارد گرد کے قبائل سے ہمیشہ ہراساں تھے، یہاں تک کہ خدا نے میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب ان تمام چھوٹی بڑی مشکلات کے باوجود جو انہیں درپیش تھیں تم کو نجات دی۔ حالانکہ میرے باپ کو عرب کے بھیڑیے نما افراد اور اہل کتاب کے سرکشوں سے واسطہ تھا، لیکن جتنا وہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے تھے خدا اسے خاموش کر دیتا تھا، اور جب کوئی شیاطین میں سے سر اٹھاتا یا مشرکوں میں سے کوئی بھی زبان کھولتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی علی کو ان سے مقابلے کے لیے بھیج دیتے تھے، اور علی اپنی طاقت و توانائی سے ان کو نیست و نابود کر دیتے تھے، اور جب تک ان کی طرف سے روشن کی گئی آگ کو اپنی تلوار سے خاموش نہ کر دیتے میدان جنگ سے واپس نہ ہوتے تھے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے ان تمام سختیوں کو برداشت کرتے رہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ترین فرد اور اولیاء اللہ کے سردار تھے، ہمیشہ جہاد کے لیے آمادہ اور نصیحت کرنے کے لیے جستجو میں رہتے تھے، لیکن تم اس حالت میں آرام کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارتے تھے، خبر کے منتظر رہتے تھے اور دشمن کے مقابلے سے پرہیز کرتے تھے، نیز جنگ کے وقت میدان سے فرار ہو جایا کرتے تھے۔